بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ایمان آفروز ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی نہایت اہم اور ہدایت سے بھرپور آیات سورۃ انعام کی آیت نمبر 155 سے 160 کا آسان اور دل کو چھو لینے والا ترجمہ سنیں گے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں قرآن کی عظمت کیا ہے، سیدھے راستے کی پہچان کیسے ہوتی ہے، نیکی اور بدی کا انجام کیا ہے، اور قیامت کے دن اعمال کا بدلہ کیسے ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت آپ کی زندگی بدل دے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے نازل کیا گیا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، یعنی یہود و نصارہ کو۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے رکتے ہیں اس رکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد اس کے وہ ارشادات بھی ہیں جو قرآن کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ نشانیاں بھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگی میں نمایاں نظر آ رہی ہیں، اور وہ آثار کائنات بھی جنہیں قرآن اپنی دعوت کی تائید میں شہادت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ کیا یہ لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اس سے مراد قیامت کی آخری نشانی ہے جس کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ معتبر ایمان وہی ہے جو دلائل کی بنیاد پر ایمان بالغیب ہو۔ کسی چیز کو آنکھوں سے مشاہدہ کر کے ایمان لانے سے امتحان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جس کے لیے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی،
اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ تھی سورۃ انعام کی آیات 155 سے 160 جو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے، نیکی کو اپنانے اور گناہوں سے بچنے کا واضح پیغام دیتی ہے۔ اگر یہ آیات آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔